بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ عرفان شاہ نے ایک مسئلے پر روافض کو خوش کرنے کے لیے کوئی گفتگو نہیں کی، بلکہ مختلف مسائل پر روافض کو خوش کرنے کی آج کل کوششیں کر رہے ہیں۔ بزرگان دین سچ فرماتے تھے، ہمارے جو علماء اہل سنت قدیم گزر گئے اور دور حاضر کے علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ روافض اس وقت تک تجھ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک تو صحابہ کرام کے کفر کا قائل نہ ہو جائے۔ عرفان شاہ نے ایسی عجیب بولیاں اختیار کی اپنے ہم نواؤں کو خوش کرنے کے لیے کہ اگر عرفان شاہ صاحب سے ان کے اپنے ضمیر کے عدالت میں اس فیصلے کو رکھوایا جائے کہ آپ اس فیصلے کو اپنی ضمیر کی عدالت میں رکھیے اور رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ کیا آپ اپنی ضمیر کی عدالت میں سچے ہیں، تو یقیناً ان کا دل اس بات کو تسلیم کرے گا کہ وہ سچے نہیں ہیں۔ اور عرفان شاہ جو کچھ کر رہے ہیں، اگر ان سے یہ فیصلہ کروایا جائے کہ آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں یہ فیصلہ کیجئے کہ کیا آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ کتاب و سنت کے عین مطابق ہے، اسی طریقے سے اگر ان سے یہ فیصلہ کروایا جائے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ عقائد اہل سنت کے مطابق ہے، اور اگر ان سے یہ فیصلہ کروایا جائے تنہائی میں بیٹھ کر کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ یا اہل سنت کے دیگر اکابر کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی روح کیا آپ سے خوش ہو رہی ہوگی؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی روح مقدسہ کیا آپ سے خوش ہو رہی ہوگی؟ اور اسی طریقے سے جو ہمارے اکابر گزر گئے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، اور یوں بڑے بڑے جو ہمارے عقائد کے علماء اور علم حدیث کے علماء جو اس دنیا سے چلے گئے، کیا ان کی ارواح عرفان شاہ سے خوش ہوگی؟ یقیناً عرفان شاہ کا جواب نفی میں ہی ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ عرفان شاہ صاحب اپنی کسی تقریر میں ان سارے سوالوں کا جواب دیں۔ ابھی حال ہی میں عرفان شاہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جی میں باقی باتوں پر میں بحث نہیں کرتا، صرف ان کا یہ جو جملہ ہے کہ محمد علی ہے اور علی محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ کہ علی منی وانا منہ اینو کندنی محمد علی ہے علی حاضری۔ یہ اتنا سخت جملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت پر حملہ ہے۔ اگر اس جملے پر خود عرفان شاہ اور ان کے ہم نوا غور کر لیں کہ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی نبوت کی ختمیت کا انکار نہیں ہے؟ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ شرک فی النبوہ نہیں ہے؟ کیا نبی پاک کی نبوت کے اندر شرک کے مترادف نہیں ہے؟ اور اگر عرفان شاہ سے یہ سوال کیا جائے اور ان کے ہم نواؤں سے یہ سوال کیا جائے کہ یہاں پر جو انہوں نے یہ کہا کہ محمد علی ہے اور علی محمد ہے، تو اگر ان کی نیت عین محمد کی ہے کہ اس سے عین ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عین مراد ہے، تو پھر سیدہ خاتون جنت کے نکاح کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ جو سیدہ خاتون جنت کا نکاح مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی جل کریم سے ہوا، میں یہاں بغیر حوالوں کی کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، وہ ایک عام بات جو ایک عام قاری بھی سمجھتا ہے اور شاہ صاحب اور ان کے ہمنوا بھی سمجھتے ہیں، ظاہر آپ کے ارد گرد جو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے آپ کو پتہ نہیں کون سی چکی کا آٹا کھلا کے اور کون سے جھرنے کا پانی پلا کے اس رستے پر لگایا ہے۔ جو باتیں وہ خود نہیں کر سکتے وہ باتیں آپ کرنے لگ گئے۔ سیدہ خاتون جنت کا جو نکاح مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی جل کریم سے ہوا، تو اگر عین محمد مراد ہے، محمد علی اور علی محمد ہے، اگر اس جملے سے عین محمد مراد ہے تو پھر اس نکاح کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اور ایسے شخص پر حکم شرعی کیا عائد ہوگا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عین کسی کو مانے؟ تمام علماء اہل سنت کا اور تمام علماء اسلام کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ کفر ہے، یہ دار اسلام سے خروج ہے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مثل محمد مانا جائے
چونکہ مسئلہ امتناع نظیر بڑا مشہور مسئلہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے فتاوی شریف کے اندر اس پر بڑی طویل ابحاث لکھی ہیں۔ یہ وہی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ باتیں کر کر کے اور جن کے ترانے گا گا کے آپ نے اہل سنت کو لوٹا اور اہل سنت کے جذبات کو مجروح کیا، اور اہل سنت کے جذبات کے ساتھ کھیل کر آپ نے آج تک اہل سنت کی آنکھوں پر پٹی باندھی رہی۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ بھی قائم ہوتا ہے کہ اگر یہ حدیث مبارکہ علی منی وانا منہ، اگر اس حدیث مبارکہ کو لے کر یہ بات کی جائے کہ جی ہمارے مطمع نظر وہ حدیث مبارکہ تھی، تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت جلبیب جن کا نام ہے، جو بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں۔ مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ ساری جو روایات ہیں، ان تمام روایات پر وہی کال کریں گے عرفان شاہ صاحب جو یہاں پر کیا، اور پھر وہ بخاری کی وہ حدیث کیا آپ کے محل نظر نہیں ہے 7242 کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ سوال جو عرفان شاہ اور ان کے ہم نواؤں سے کیے گئے، ان سوالوں کو سوچئے، اور کم از کم وہ لوگ جو آج کل عرفان شاہ کے ہم نوا بنے ہوئے ہیں اور ان کو بڑی ان کی گڈی چڑھائی ہوئی ہے، ان کی توجہ دلائیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کی یہ ڈور ختم ہو جائے اور یہ کلمات آپ اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔